تین لوگ ہیں کہ آپس میں کھٹپٹ چل رہی ہے. ایک ہیں انجینئر علی مرزا صاحب اور دوسری سائڈ پہ ہیں عمران ریاض اور آفتاب اقبال صاحب. تینوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی کا پلیٹ فارم ہے. شیخ مروت صاحب انہوں نے کہا کہ جی آج میں اپنا پہلا ویلاگ کروں گا. انڈیا نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. جو بیوروکریٹ تھے نا, جب ان کو پتا لگا نا کہ پی ایم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آنے لگے ہیں, انہوں نے تبادلہ کرا لیا. میں کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ ہے شہباز شریف ہے, پاگل کر دے گا بھائی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں کچھ ڈیولپ ہوئی ہیں, اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. کچھ خبریں اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن خاص طور پہ اینڈ پہ میں کچھ پورشن جو ہے وہ آپ کے کویشچنز بڑے انٹرسٹنگ آئے ہوئے ہیں. دو تو بڑے ہی عام کویشچنز ہیں. انجینئر علی مرزا, جی ہاں, ان کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا ہوا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کی ہے. بڑی دیر سے جو ہے وہ میں نے بہت سے لوگوں کے میں نے دیکھے کہ ویلاگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب, آفتاب اقبال صاحب, انجینئر علی مرزا صاحب خود بھی, اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اپنا ڈول بیچ میں ڈالا ہے. لیکن میں نے اب تک اس کے اوپر بات نہیں کی تھی, تو پھر اب ذرا میں سوچ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کر ہی دی جائے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, خبریں پہلے میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اس وقت جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی جو میٹنگ پشاور میں ہونی تھی ریگارڈنگ اڈیالہ جیل کے باہر جو احتجاج یا احتجاجی کیمپ جو انہوں نے لگانا تھا, اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے. اور میں آدھی رات کی بات کر رہا ہوں, آدھی رات تک جو ہے ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے, نہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, اور نہ میں نے اپنے ایک دو کبوتر جو بھیجے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف, وہ بھی فی الحال خالی ہاتھ آئے ہیں. تو اس لیے ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. جبکہ آئی ایم سرپرائز کہ آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے, بیکاز پرنسپلی تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کترانا نہیں چاہیے. اب یا تو چند ایسے پلیئر ہیں بیچ میں جو اس معاملے کو جو ہے وہ نہیں آگے لے جانا چاہ رہے, کوشن جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں, تو شاید اس وجہ سے نہیں ہو رہا. لیکن ابھی تک کم از کم جو ہے آدھی رات تک کوئی فیصلہ فی الحال سامنے نہیں آیا ہے. دوسرا جناب, ایک خبر ہے, شہباز رانا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑی اچھی خبریں دیتے ہیں, اکانومی کے اور بزنس کے سیکٹرز کو جو ہے بڑا زبردست کور کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ, یہ بڑا مشہور کیس ہے جو آپ جانتے ہیں ملک ریاض صاحب والا, اس میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں تو آلریڈی شفٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ سپریم کورٹ میں وہ جمع کروائے گئے تھے. اور اس کے جو کسٹوڈین تھے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں, جو ان کے پاس یہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب یہ انہوں نے یہ خبر دی ہے شہباز صاحب نے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 190 ملین پاؤنڈز کو جو ہے اب استعمال کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ جو استعمال کرنے کا فیصلہ ہے یہ پبلک سیکٹر کے اندر جو ہے اس کی اسپینڈنگ کی جائے گی. بڑے کئی سالوں سے جو ہے وہ یہ پیسے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے, حکومت اس کو ٹچ بھی نہیں کر رہی تھی, استعمال بھی نہیں کر رہی تھی, لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے الٹیمیٹلی اب استعمال کیا جائے. انہوں نے بتایا جی دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اس نام سے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی, اور یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں بنائی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دانش سکولز بھی جو ہے وہ بنائے جائیں گے, جو دور دراز علاقوں کے اندر جو ہے ان سکولز کو بنایا جائے گا. اس کے علاوہ 20 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بھی جو ہے وہ انہی پیسوں سے جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو یہ پیسے جو ہے اب اس طرح یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اب میرے خیال میں اس کا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے, پبلک سیکٹر کے اندر جو ہے پبلک ڈیولپمنٹ کی خاطر جو ہے وہ اگر یہ جرمانے کے پیسے اس طرح ہو جاتے ہیں تو بالکل استعمال کرنا چاہیے. بلکہ میں تو ویسے ہی سوچ رہا ہوں کتنا اچھا تھا خان صاحب خود ہی احساس پروگرام کے ذریعے اس کو اسپینڈ کرتے جب ان کا دور حکومت تھا, رادر دن کے اس کو سپریم کورٹ میں کھاتے میں جمع کروا دیتے. بہتر ہوتا کہ آپ خود اس کو یوٹیلائز کرتے, گورنمنٹ کے کھاتے کے اندر اس کو یوٹیلائز کرتے, لیکن ایسا ہوا نہیں. خیر, تو ایک یہ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دوسرا, شیخ مروت صاحب نے جو ہے کل ایک ٹویٹ کی تھی, اور شیخ مروت صاحب یوٹیوبر بننے لگے تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا, انہوں نے ویسے اعلان تو پہلے ہی کیا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ میں بھی اب یوٹیوب چینل جو ہے میں شروع کرنے لگا ہوں, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھتا ہے اور بہتان لگاتا ہے, میرے پہ الزامات لگاتا ہے. شہباز گل صاحب کے یوٹیوب چینل سے, عمران ریاض کے یوٹیوب چینل سے جو ہے ان کو کافی گلے شکوے تھے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں بھی اپنا یوٹیوب چینل جو ہے میں شروع کرنے لگا ہوں. تو پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی آج میں اپنا پہلا ویلاگ کروں گا. کچھ لوگوں نے میرے پاس ان کی بہتان تراشیوں اور گالی گلوچ کی مہم سے لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں اور مجھے ان کی طرح ڈالر کمانے دیں. اچھا, اب ظاہری بات ہے پیپل اور ویٹنگ کے لو جی, شیخ مروت صاحب بھی جو ہے وہ
یوٹیوب کے اندر آنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ چینل بنائیں گے اور ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کیا کریں گے. لیکن اب وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور ویلاگ بھی کوئی نہیں آیا ہے. سو آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ اس کو فی الحال ڈیلے کر دیا گیا ہو، شاید اس وجہ سے مروت صاحب نے جو ہے فی الحال اس کو نہیں کیا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ کل جو ہے وہ ضلع ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے جو ہے ایک بڑا آپریشن کیا ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پہ، اور بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے اوپر حملوں میں بھی جو ہے یہ دہشت گرد ملوث تھے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ علاقے میں دیگر خارجی دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور جبکہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہیں. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب چین نے پاکستان پر واجب الادا $2 ارب جو ہے انہیں رول اوور کر دیا ہے، اور اس میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا، اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ شاید اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وزارت خزانہ کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے درینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے، اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب کی رقم کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے. چین کے جو $2 ارب تھے، اس قرض کی واپسی کی مدت جو ہے وہ 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر بڑا کنسرن تھا کہ جی پاکستان جو ہے یہ پیمنٹس کس طرح کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ریزروز نہیں تھے، ریزروز تو موجود ہیں، لیکن پھر بھی $2 ارب ایک بڑی رقم ہوتی ہے، تو اب اسے چائنا نے جو ہے اسے رول اوور کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو پچھلے 24 گھنٹے میں پہلے کور نہیں کر سکا تھا، اب میں چاہوں گا کہ میں اسے کور کروں. وہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس نے بھارت کے اوپر جو پریشر ڈالا تھا کہ وہ اپنے ٹیرفس اور ڈیوٹیاں جو ہے وہ کم کرے، تو وہ ٹیرف ڈیوٹی کم کرنے پہ بھارت نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ جی انڈیا نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. ابھی تک یہ آیا نہیں ہے کہ واقعی انڈیا نے رضامندی ظاہر کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن اگر یہ کر دی ہے تو مطلب یہ جب اگر یہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے 2 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انڈیا کو، تو اگر یہ انڈیا کرتا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ انڈیا نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت ایک مطلب بل کی طرح ہر جگہ گھوم رہا ہے نا، وہ کبھی اس سے لڑ اس سے جھگڑ اس کو تڑیاں ساڑھے نمبر تو پورے نے سانوں تو شکریہ ادا کیتا ہے، لیکن ویسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا وڈ بینڈ انڈر پریشر اگر وہ یہ سب کچھ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چیمپئن ٹرافی سے پہلے ہی ایک پوری موو چل رہی تھی، خاص طور پہ برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، کہ انگلینڈ کو جو ہے وہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم سے میچ نہیں کھیلنا چاہیے. چیمپئن ٹرافی میں ایک میچ تھا ان کا، تو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی ان کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خواتین کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں، طالبان کے حوالے سے، طالبان جو کچھ خواتین کے ساتھ برتاؤ رکھتے ہیں. پھر افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کی خواتین کی جو ہے وہ کرکٹ ٹیم بھی نہیں ہے، مطلب طالبان جسے جو ہے وہ اسپانسر یا سپورٹ کریں، تو ایسی ٹیم نہیں ہے. تو وہ خواتین کی کرکٹ کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک پوری موو جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی انگلینڈ پھر کھیلا افغانستان کے خلاف. لیکن اب جو ہے کل آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن تھا، تو اس حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کی جو ڈائریکٹر ہیں منکی وارڈن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب افغانستان، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ درخواست کی ہے ICC سے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے، کہ آپ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیے، اور ان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے. اب مجھے نہیں پتا کس حد تک جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے. کرکٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آج چیمپئنز ٹرافی کا جو ہے وہ فائنل کھیلا جا رہا ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان. کل رات کو البتہ ایک خبر آئی جس سے انڈین فینس جو ہیں وہ کچھ حد تک پریشان ہو گئے تھے، اور وہ ہوا یہ تھا کہ پریکٹس کے دوران جو ہے وراٹ کوہلی کی شن کے اوپر جو ہے ایک بال لگ گئی، وہاں پہ شن یا نی کے پاس جو ہے وہ ایک بال لگ گئی ڈیورنگ پریکٹس، تو اس سے ذرا کچھ تھوڑے سے وہ زخمی ہو گئے. لیکن خبریں جو آئی ہیں انڈین کیمپ سے وہ یہی ہیں کہ وراٹ کوہلی فٹ ہیں اور وہ فائنل کھیلیں گے. تو مطلب کئی لوگوں کا جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے اندر یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ دونوں پلیئرز وراٹ کوہلی روہت شرما جو ہے وہ اپنے کریئرز کے ٹوائلٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور کیا وہ اس کے بعد دوبارہ کوئی ICC ایونٹ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، یا اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے. کیونکہ بہت سے کرکٹرز نے جو ہے اس پوری چیمپئنز ٹرافی میں بھی جو ہے یا تو ایک فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، یا کپتانی چھوڑ دی، یا کپتانی لے لی گئی.
مطلب یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. تو اس ایونٹ کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا کوہلی اور روہت شرما بھی کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سو آل آئیز آر دیئر آن دا چیمپئنز ٹرافی. دیکھتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جو ہے, جو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا, دبئی میں ہو رہا ہے, تو وہ جیتا کون ہے, لیٹس سی. اس کے علاوہ کچھ کویشچنز جو ہیں وہ آپ کے آئے ہوئے ہیں, تو میں اس کے بارے میں بھی جو ہے ذرا کچھ بات کر لوں. اور جو ایک بہت زیادہ مجھے لوگوں نے سوال بھیجے ہیں, اس میں ایک سوال جو ہے میں انکلوڈ کر لیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایک ہی کویشچن تھا, تو میں صرف اس کویشچن پہ فوکس کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے کہا جی آج کل انجینئر علی مرزا اور عمران ریاض اور دوسرے یوٹیوبرس کے درمیان ایک عجیب سے پنگ پونگ جو ہے وہ چل رہی ہے, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیے میری بات سنیں, میں بیسکلی تو میرے خیال میں 3 لوگ ہیں جن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں کھٹ پٹ چل رہی ہے. ایک ہیں انجینئر علی مرزا صاحب, اور دوسری سائڈ پہ ہیں عمران ریاض اور آفتاب اقبال صاحب. تینوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ٹھیک ہے, تینوں کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے اور آج بھی ہے, بڑا رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے. بلکہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں, میں تو ان کے گھر بھی کئی دفعہ گیا ہوں, کھانوں پہ گیا ہوں, بیٹھک بھی ہوئی ہے کئی دفعہ. انجینئر علی مرزا صاحب کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا, بڑا فیمس انٹرویو ہوا تھا, آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. عمران ریاض میرے فارمر کالیگ رہے ہیں, ایکسپریس میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, میں ان سے بھی ملا ہوں جب وہ غائب کر دیے گئے تھے, اور اس کے بعد جب واپس آئے تھے تو میں ان سے بھی ملا ہوں. دیکھیے اس پوری ڈسکشن کے اندر نا, جو میں نے تھوڑی بہت ہی کہوں گا, کیونکہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں وہ ویڈیو اور ویڈیو کا جواب جو ہے وہ کام چل رہا ہے اس وقت ہر جگہ سے. ایک بم یہاں سے آتا ہے, دوسرا وہاں سے آتا ہے, تیسرا یہاں سے آتا ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں اس پوری گفتگو کے اندر انجینئر علی مرزا, عمران ریاض خان, آفتاب اقبال صاحب, آپ تینوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ تینوں پلیز سیز فائر کر دیں, کیونکہ آپ کی اس ڈسکشن کا, اس بحث کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میرا مطلب ہے کہ آپ تینوں کی آپس کی جو بحث مباحثہ ہے, کیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر تینوں مطلب ہائیلی فالوڈ پیپل ہیں آپ لوگ مطلب ملینز میں آپ لوگوں کے فالوورز ہیں, آفتاب صاحب کا بھی, عمران ریاض کا بھی, اور انجینئر علی مرزا کا, آپ تینوں کے مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ کے چاہنے والے ہیں. تو یہ میری نظر میں آپ کے ٹائم کا ضیاع ہے, ہمارا نہیں ہے, آپ کے ٹائم کا ضیاع ہے. آپ اپنا یہ ٹائم اس ملک اور قوم کے لیے بہتر طور پہ صرف کر سکتے ہیں اگر آپ اس ڈسکشن کے اوپر فوکس کریں, رادر دین کہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر جو مٹ سلنگنگ کر رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا, مطلب مجھے بہت دیر کے بعد, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلکہ اگر آپ جا کے میری ویڈیوز دیکھیں نا پچھلے ایک ہفتے کی, تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کامنٹس آئے ہیں کہ جی آپ جا کے انجینئر علی مرزا کا دوبارہ انٹرویو کریں. اچھا میرا اس دوران انجینئر علی مرزا صاحب سے بڑی تھوڑی دیر کی جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی, میرے خیال میں شاید 1 منٹ کی ہوگی, اور میں نے صرف ان سے یہ پوچھا, صرف انکوائر کیا کہ کیا آپ لاہور آ رہے ہیں, کیونکہ میں لاہور میں ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, میرا لاہور آنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے. تو وی کوڈ ناٹ ٹائی اپ, اور میرے لیے لاہور چھوڑنا اس وقت جو ہے ذرا مشکل ہے, میں کچھ مصروفیات ہیں. تو میں فرینکلی اسپیکنگ آئی وانٹ کہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو, بالکل ختم ہو. اور میں تینوں سے درخواست کروں گا کہ اگر اس ساری چیزوں کو ریزالو کرنے کے اندر اگر میں آپ لوگوں کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں, میں اینڈ اسپیسیفکلی عمران ریاض اینڈ انجینئر علی مرزا, میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں. آپ دونوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں میرا بہت اچھا ایک پرسنل اور رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے. میں دیکھ رہا تھا, مجھے یہ بھی پتہ لگا جناب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مباحثے کا چیلنج دے رہے تھے, وہ کہ جی میں نے چیلنج دے دیا وغیرہ, میں نے چیلنج لے لیا, یہ میرے سوال ہیں, میرے سوالوں کے جواب دیں. یار اگر تو آپ کو اتنے ہی زور سے ہی کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں کے نا وہ کروا لیتا ہوں آپس میں, اور میں امپائر بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے, یا نیوٹرل امپائر جنہوں کے نا, جنہوں خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے امپائر یا ریفری بن جاتا ہوں. لیکن بہتر یہ ہے, اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ پلیز اسٹاپ اٹ ناؤ, پلیز اسٹاپ اٹ. بس بہت دیر ہو گئی, ایک آدھی ویڈیو جواب آپ کو پتہ ہے, آپ نے ذرا نوٹ کیجیے گا جا کے, میں آپ کو ویسی ایگزامپل آپ نوٹ کریں جا کے, میں ٹویٹس نہیں کرتا اب, اب میں نے بہت دیر استعمال کیا ٹویٹر, لیکن اب نا مجھے لگتا ہے کہ ٹویٹر جو ہے یا ایکس آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی کا پلیٹ فارم ہے. ایک ٹویٹ میں کروں گا, آگے سے ایک ٹویٹ دوسرا کرے گا, پھر میں تیسرا کروں گا, پھر وہ اگلا چوتھا کرے گا. ایم ہی بیٹھ کے مطلب پبلک کے اندر جو ہے نا بلا وجہ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے نا وہ گالم گلوچ اور پھر الزامات یہاں تک چلی جاتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے,
واٹس دا پوائنٹ؟ ٹھیک ہے ایک آدھا ہوا آپ نے ایک آدھی ویڈیو کی, چلو دوسرے نے اس کا ایک جواب دے دیا, بات ختم, آگے چلیں یار, بس کریں, کیا ہو گیا؟ آپ لوگ سب کے سب, میں تینوں کی بات کر رہا ہوں, آپ تینوں جو ہیں اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے آپ کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے سب کی, آپ کی ایک بہت بڑی سبسکرپشن بیس ہے. دے وانٹ ٹو لسن سم تھنگ ایلس فرام یو, فرینکلی اسپیکنگ. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن واٹ ایور از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. تو میں صرف ایک عزت اور احترام کے ساتھ آپ تینوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز ہولڈ یور ہارسز اینڈ سیز فائر ناؤ, بس کر دیں, بس کافی ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھے بہت پسند آیا, ایک صاحب نے ایک سوال کیا, احمد خورشید صاحب ان کا نام ہے, اور بڑا یونیک سوال ہے. میں ویسے بہت سے کویشچن دیتا ہوں, یہ والا کویشچن بڑا یونیک تھا تو میں نے خاص طور پہ اس کو پہلے چوز کیا ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم منصور بھائی, آپ نے میرے سوال کا لازمی جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنا ویلاگ کرتے ہیں تو بہت اچھے خوشگوار موڈ میں کرتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہتی ہے, لیکن جب آپ ٹی وی چینل پر ہوتے ہیں تب آپ بہت سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ. میں جب آپ سے ویلاگ کے اندر یہ جس طرح ابھی مخاطب ہوں نا, قسم والی بات لے لیں مجھ سے آپ, میرے آئی وش کہ میں کبھی آپ کو اپنے دوستوں سے ملاؤں, جو میرے بڈیز جن کے ساتھ مطلب میں ہینگ آؤٹ کرتا ہوں, کھانا کھانے جاتا ہوں یا میچ دیکھنے جاتا ہوں یا کھیلتا ہوں, کرکٹ کھیلتا ہوں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں ان کے ساتھ بھی جب بیٹھتا ہوں تو میں تقریباً اتنا ہوں, میں تقریباً کہوں گا 100% نہیں کہوں گا, ظاہری بات ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو بندہ اور بھی زیادہ فرینک ہو جاتا ہے, لیکن میری پرسنالٹی بالکل اس طرح کی ہے, بڑا چل ماحول میں مطلب ہنسی خوشی رہنے والا میں بننا ہوں. جب میں پروگرام کرتا ہوں نا, میرے پہ بھائی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس وقت گفتگو میں نہیں کر رہا ہوتا, گفتگو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, اور میرے پہ اس بات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی اے کوئی پٹھا نہ کچھ بول دے. ویسے تو میرا پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, میرا پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, لائیو نہیں ہوتا. اب میں تقریباً 8 بجے 9 بجے پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں میں, اور 10 بجے وہ آن ایئر ہوتا ہے. لیکن میرے پہ ذمہ داری بڑی بھاری ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسی ویسی پٹھی بات نہ نکل جائے, کیونکہ پٹھی باتیں ہوئی بھی ہیں. آپ نے یاد ہوگا, آپ کو آج سے چند ماہ پہلے کوثر کاظمی صاحب اور اظہر صدیق صاحب کی ایک لڑائی ہو گئی تھی, میرے شو کے اندر ہوئی تھی لڑائی. بہت مطلب ہو جاتا ہے, بحث مباحثہ ہو جاتا ہے. تو میں نا ایم ہی بلا وجہ ٹینشن میں رہتا ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں یار یہ 2 یا 3 گیسٹ جو بھی بیٹھے ہوئے نا, ان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. بینگ این اینکر نا, میرے پہ ذمہ داری. یہاں پہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں نا, میں ہی ہوں, مطلب میں ہی اینکر ہوں, میں ہی اس وقت جو ہے وہ سینسر بورڈ ہوں, سب کچھ کیمرہ بھی میں ہی ہوں, میں نے ہی اپنا خیال رکھنا ہے ساری چیز کا. سو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سنبھالنا, لیکن اگلے دی گارنٹی کس طرح دی ہے آپ. اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ کوثر کاظمی اور اظہر صدیق جب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کوثر کاظمی صاحب نے اٹھ کے ہاتھ اٹھا دیا اظہر صدیق صاحب, میں تو کر بھی کچھ نہیں سکے, میں تو تار ہی اپنی مائک ہی اپنا اتارتا رہ گیا. میں کہ یار میں سنبھالوں کس طرح, تب تک پتہ نہیں کتنی کو لڑائی آگے جا چکی تھی, پھر مجھے جا کے ان کو چھڑانا پڑا. سو اس بات کی ٹینشن بہت ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسی بدمزگی, پھر کوئی ایسا کامنٹ نہ کر دیا جائے, صرف فزیکل بات نہیں, کوئی ایسا کامنٹ نہ کر دیا جائے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں. سو یہ وجہ ہے. لیکن میں کوشش کروں گا, پھر بھی آپ کا فیڈ بیک ہے, میں کوشش کروں گا کہ ایک بہتر اسمائلنگ چہرے کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیا جائے. اچھا جی, مصطفیٰ علی صاحب کا ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک سوال ہے, جتنی تیزی سے مریم نواز کام کر رہی ہیں, کیا اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے. میرے خیال میں پرویز الہی صاحب نے بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں لوگوں کے بڑے اچھے نام لیے جاتے ہیں. میں نے سرکاری افسران سے جب گفتگو کی ہے, جتنے بیوروکریٹس کو میں جانتا ہوں, وہ پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں, بہت تعریف کرتے ہیں. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں کل ہی ایک تقریب دیکھ رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن جو اگر وہ یہ صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا, وہ سمجھ جائیں گے. تو شہباز شریف صاحب تقریب سے خطاب کر رہے تھے, ان کے سامنے ایک بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل سامنے. اب میں نے جس کہا نا میں نام نہیں لوں گا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے گورنمنٹ آئی نا, پی ڈی ایم والی گورنمنٹ آئی, تو اس وقت نہیں سوری, اس وقت نہیں, یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, یہ تب کی بات ہے جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے. ہاں یہ تب کی بات ہے. یہ نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے نا, تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ نے سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کا اعلان کیا تھا کہ اب اگلے وزیر اعظم یہ ہوں گے. تو ان صاحب کو, وہ جو بیوروکریٹ تھے نا, جب ان کو پتہ لگا نا کہ پی ایم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آنے لگے ہیں, انہوں نے تبادلہ کرا لیا. وہ کہا میں نہیں یہ کام کرنا ہے, میں نے نہیں کام کرنا. تو میری نا ان سے بات ہوئی, میں کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنا وہ شہباز شریف پاگل کر دے گا بھائی. میں کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں,
یہ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں, یہ سوئمنگ کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد 7, 7:30, 8 بجے کام شروع. بچوں کو اسکول چھوڑنے تک کا بھی ٹائم نہیں ملتا. مطلب یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ بات کہہ رہے تھے. تو بھائی میں نہیں کر سکتا, میں فیملی والا بندہ ہوں, میں نے کوئی فیملی کو بھی ٹائم دینا. انہوں نے اپنا تبادلہ کروا لیا. پھر مجھے یہ پتہ لگا صرف شہباز شریف صاحب نہیں, اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے تبادلے کروا لیے اس چکر میں. تو یہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں, پرویز الہی صاحب اب ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور یہ سی ایم تھے پنجاب کے, تو انہوں نے کچھ بڑے اچھے کام کیے ہیں پرویز الہی صاحب نے, ماننا پڑے گا. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ایک اور چیز ہے. اس نے کیا کیا, آپ پرویز الہی صاحب کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ جب ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا تو آپ اسی سیٹ اپ کا حصہ تھے پرویز الہی صاحب, وہ آپ بالکل تنقید ہونی چاہیے. لیکن کیا ایز این ایڈمنسٹریٹر, ایز اے گورنر سے مراد سنبھالنے والا, گورننس کرنے والا, وہ کیسے سیاستدان تھے؟ یس ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. تو ان دونوں چیزوں کو ایک الگ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے وہ آیا ہے محمد اعظم صاحب کا کراچی سے. انہوں نے کہا اگر کراچی بھی مریم نواز کے حوالے کر دیں تو کیا کراچی بہتر ہو سکتا ہے؟ اعظم بھائی میں اسی بات کے اوپر تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جاتے کیوں نہیں ہیں کراچی. انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب کے تک کیوں محدود کیا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی نون لیگ کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کراچی کے اندر؟ وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے نا انہوں نے آپس میں مکمکا کیا ہوا ہے سندھ تاڈا پنجاب ساڈا, تو یہ ایکچولی پریکٹیکلی نظر آتا ہے. آپ چلے میں اس کو وائس ورسا کرتا ہوں, آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا, میں تو تھک گئے میرے, مطلب سن کے کان پک گئے میرے. آصف علی زرداری صاحب لاہور آ گئے ہیں. یہ آج میں آپ کو نا ہیڈ لائن بتا کے جا رہا ہوں, اس کو آپ نے نیکسٹ ٹائم دینا ہے, اور جب آپ پڑھیں گے نا جب یہ, تو پھر آپ نے یاد کرنا اور مجھے دعا دینی ہے کہ جی منصور علی خان نے واقعی یہ بات کہی تھی. میرے خیال میں پچھلے 1 سال میں نا میں کم از کم 36 دفعہ یہ خبر پڑھ چکا ہوں, اخبار میں بھی اور ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی. آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اب وہ ڈیرا جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہی لگائیں گے. انہوں نے پنجاب میں ڈیرے ڈال دیے اور اب جو ہے وہ پنجاب کی سیاست میں متحرک ہونے لگے ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ لاہور میں رہیں گے اور بیٹھ کے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو دوبارہ فعال کریں گے. اوف توبہ, یہ اتنی دفعہ یہ خبر پڑھ لی ہے میں نے, اتنی دفعہ خبر پڑھ لی کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. ایک رش آف بلڈ آتا ہے پیپلز پارٹی کا لاہور کے والے سے اور بھڑم کر کے وہ اسی طرح باہر نکل جاتا ہے. ختم, کہانی ختم. ابھی بھی آئے ہوئے تھے زرداری صاحب پچھلے دنوں, آئے ہیں یہاں پہ گورنر صاحب سے ملے, لوگوں کی شکایتیں وغیرہ سنی تو پھر نکل گئے. اچھا یہ تو پھر بھی اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں نا کہ یہ آ جاتے ہیں, آ کے کوئی مل لیتے ہیں, کوئی 4 بندوں سے مل لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ایسے بڑا مشکل کام ہے چلو چلیے. ٹھیک ہے, اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں. اور نون لیگ والے یہ اتنا بھی کشٹ نہیں کرتے کہ وہ کراچی سے چلے جائیں وہاں پہ اور جا کے کوئی لوگوں سے مل لیں, کوئی دیکھ لیں, کوئی تنظیم سازی, ایکچوئل تنظیم سازی کر لیں سیاسی والی. تو یہ واقعی صورتحال ہے. تو ایسی جب آپ کی صورتحال ہوگی تو مریم نواز کو تسی کراچی لائے بھی جاؤ گے تو کی کرنا ہے. ہاں البتہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اب جو میئر ہیں اس کے کراچی کے, مرتضیٰ وہاب صاحب, میرا خیال میں وہ بڑے متحرک ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں نے کم از کم جو فیڈ بیک لیا ہے مختلف لوگوں سے ان کے بارے میں, ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب, ویری ایکٹیو اور ینگ مین کمپیریٹیولی. اور اب لگ رہا ہے, اور میں نے بھی فرینکلی اسپیکنگ میں کراچی میں 8 سال رہا ہوں اور میں نے پچھلے دنوں کراچی کا وزٹ کیا تھا. میں وہاں پہ گیا تھا, ایک تقریب میں نے شرکت کرنی تھی, آپ کو یاد ہوگا جو میرے ریگولر ویورز ہیں. تو میں نے کراچی میں ایک ویزیبل چینج دیکھا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا کچھ ہی بدل گیا ہے, بٹ دیر واز این امپروومنٹ ان کراچی, آئی مسٹ سے دیٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.